الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ رب العالمین کے نام کے ساتھ جو بڑا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ محترمہ معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کل تک کی کلاس کے درمیان میں ہم نے 5 کلاسز پر مشتمل سورہ طلاق کی ساری تفصیلات ہم نے ملاحظہ فرمائی۔ اسی سورہ طلاق کے ذریعے سے ہمیں معلوم ہوا کہ طلاق کیا ہے اور طلاق کیسے دی جانی چاہیے، طلاق بدعت کیا ہے اور طلاق سنت کس کو کہتے ہیں۔ اس کی تفصیلات احادیث اور آیات کی روح سے ہم نے بڑی تفصیل کے ساتھ جاننے کی کوشش کی۔ اسی مد میں اگر آگے بڑھ کے دیکھا جائے تو میاں اور بیوی کی علیحدگی، جو جدائی ہوتی ہے، ملن ہوتا ہے نکاح، اور جدائی ہوتی ہے 2 شکلوں کی شکل میں میاں بیوی کے درمیان جدائی ہوتی ہے۔ ایک وہ ہے کہ جو شوہر اپنی طرف سے صرف طلاق والا لفظ استعمال کرے اور اسے وقفے سے دیتے ہوئے اس کی جدائی ڈال دے، جسے طلاق کہا جاتا ہے۔ دوسرا ایک طریقہ اور ہے جس کے ذریعے سے ان میاں بیوی کے درمیان میں جدائی ہوتی ہے، جسے خلا کے نام سے یاد کیا گیا ہے۔ یہ خلا کیا ہے؟ خلا یہ ہے کہ بیوی خود مطالبہ کرے اور پھر شوہر کو کچھ اپنی طرف سے مال اس کی مطالبے کے مطابق اسے عطا کر دے اور اس کے ذریعے سے اس نکاح کو فسخ کر دے یا ختم کر دے، تو اس کو خلا کہتے ہیں۔ تو آج اس سلسلے میں ہم تفصیل جاننے کی کوشش کریں گے، کیونکہ ہم نے طلاق کے سلسلے میں جانا تھا۔ آج ہم دیکھیں گے کہ اس خلا کے سلسلے میں قرآن اور حدیث اور سنت کے مطابق مجھے اور آپ کو کیا احکامات بتائے گئے ہیں۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 229 میں اللہ رب العالمین اس کی طرف اشارہ کیا ہوا ہے، جس کا ترجمہ کچھ اس طرح ہے کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ بس اگر تمہیں یہ اندیشہ ہو کہ نکاح کو باقی رکھتے ہوئے زوجین خدا کے حدود پر قائم نہیں رہیں گے، تو ان دونوں کے درمیان معاملہ طے ہو جانے میں کوئی حرج نہیں کہ عورت اپنے شوہر کو معاوضہ دے کر علیحدگی اختیار کر لے۔ یعنی اس آیت کے اندر اللہ رب العالمین نے وہ حصہ بھی بیان فرمایا جس میں کہا کہ جہاں مرد طلاق کہہ کر اپنے آپ کو علیحدہ کر لیتا ہے یا اس کو جدا کر دیتا ہے، اسی طرح عورت بھی کچھ ایسے حالات میں جہاں وہ مرد کے ساتھ زندگی نہ بسر کر سک رہی ہو، جہاں اس کا بسر کرنا اس کے لیے مشکل کا باعث ہو، اور جہاں وہ اپنے حقوق کی صحیح پاسداری نہ کر پا رہی ہو، تو اسلام کی صحیح دین کی صحیح طریقہ کار کی وہ پاسداری نہیں کر پا رہی ہو ان حدود کی، تو ایسی صورت میں اللہ رب العالمین نے عورت کو بھی یہ حق عنایت فرمایا، اور حق یہ ہے کہ وہ بھی شوہر سے مطالبہ کرے اور اس مطالبے کے نتیجے میں وہ کچھ مال اس کو دے اور اس کے عوض اس سے جدائی لے لے، جس کو خلا کے نام سے اس آیت کے اندر بھی بڑی تفصیلات کے ساتھ بتائی گئی ہے۔ اس خلا کا اور اس طلاق کا ہم نے طلاق کے ساتھ بڑی تفصیل دیکھی ہے۔ خلا کے سلسلے میں اگر تفصیلات دیکھیں گے، اس کے 2 پہلو مجھے اور آپ کو سامنے نظر آتے ہیں۔ ایک ہے اخلاقی پہلو، دوسرا ہے قانونی پہلو۔ ان دونوں کو سامنے رکھتے ہوئے اس کا استعمال مجھے اور آپ کو کرنے کی تاکید کی گئی ہے۔ جہاں مرد کو اس طلاق والی کی کا استعمال کرتے ہوئے اخلاقی حدود کی پاسداری کرنے کی جہاں تاکید کی گئی تھی، ویسے ہی بالکل خلا کے سلسلے میں بھی عورت کو حکم دیا گیا کہ اخلاقی پہلو کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کا خیال رکھا جائے، اس کا پاس و لحاظ رکھا جائے، تبھی کہیں جا کر اس کی کا استعمال صحیح انداز سے ہوگا اور اللہ رب العالمین کی نظر میں وہ قابل قبول ہوگا۔ تو آئیے سب سے پہلے ہم دیکھیں کہ اخلاقی اعتبار سے اس کی کیا اس کے پہلو ہیں، اس کو پہلے سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلا اخلاقی پہلو یہ ہے جس میں قرآن اور حدیث مجھے اور آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ مرد اور عورت کو خلا ہو یا طلاق ہو، اس کا اختیار، اس کا استعمال اس وقت کرنے کی تاکید کی گئی ہے جب کہ آخری چارہ کار کے طور پر ہی استعمال کیا جائے۔ مجبوری، ایمرجنسی، ایسے حالات آ جائیں تب ہی اس کا استعمال کیا جائے، نہ کہ اس کو کھیل تماشا بنایا جائے۔ جب موقع ملا اس کو کر لیا اور جب ملا اس کو رجوع کر لیا۔ ایسے کھیل تماشوں سے بچنے کی قرآن اور سنت اور احادیث مجھے اور آپ کو تاکید کرتے ہیں کہ ایسا کام نہ کیا جائے۔
سب سے پہلے احادیث مبارکہ کی طرف چلیں جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے مطلب جو ہے اخلاقی پہلو کی طرف اشارہ کرتے ہوئے حدیث مبارکہ میں ارشاد فرمایا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ مزہ چکنے والوں اور مزہ چکنے والیوں کو پسند نہیں کرتا. یہ طالب لذت بکثرت طلاق دینے والے پر اللہ کی لعنت ہے. جس کسی عورت نے اپنے شوہر سے اس کی کسی زیادتی کے بغیر خلا لیا اس پر اللہ اور اس کے ملائکہ اور سب لوگوں کی لعنت ہے. یعنی یہاں پہ پہلی مطلب جو ہے اس حدیث مبارکہ کے ذریعے سے جو پہلو ہمارے سامنے آیا وہ یہ ہے کہ آدمی جس طرح سے مغربی تہذیب میں، اگر ہم مغربی اس کی یوروپ وغیرہ کی طرف نظر اٹھا کر دیکھیں، جہاں پہ طلاق اور نکاح ایک کھیل اور تماشا بن کے رہ گیا ہے، جہاں پہ لوگ مطلب جو ہے شادی کرتے ہیں، ایک دوسرے سے لطف اٹھاتے ہیں، اور جب مطلب جو ہے بس ہو گیا یا پھر مطلب جو ہے ہم زندگی نہیں بسر کرتے، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ اختلاف کر لیتے ہیں اور ان اختلافات کے نتیجے میں وہ ایک دوسرے سے جدا ہو جاتے ہیں اور طلاق دینا، خلا لینا ایک آسان مرحلہ ان کے لیے بن گیا ہے. ایسے لوگوں کے تعلق سے وعید سنائی گئی کہ ان پر اللہ، ملائکہ اور تمام لوگ ان پر لعنت بھیجتے ہیں، ان پر لعنت اور پھٹکار پڑتی ہے. پہلی چیز جو لوگ اس طرح سے کھیل تماشا بنا کر اسے اختیار کر لیتے ہیں. دوسری طرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ خلا کو کھیل بنانے والی عورتیں منافق ہیں. یعنی کہا گیا کہ یہ مطلب جو ہے اسلام کے لیے صحیح مطلب خواتین نہیں ہیں، بلکہ ان کا چارہ کار یہ ہے کہ منافقت اختیار کرنے والی لوگ خواتین ہیں. ان کو اس حد تک مطلب جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا. پھر مطلب جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اور وضاحت کرتے ہوئے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ جس عورت نے بلا وجہ شوہر سے طلاق کا مطالبہ کیا اس پر جنت کی خوشبو حرام ہے. کہا گیا کوئی وجہ نہیں ہے، کوئی مطلب جو ہے دلیل نہیں ہے، اور نہ کوئی مطلب جو ہے زیادتی اور ظلم ہے، بلکہ صرف اور صرف مطلب جو ہے چھوٹی باتوں پہ اپنی انا کا مسئلہ، اپنی شخصیت کا مسئلہ، یا مطلب جو ہے چھوٹے چھوٹے گھریلو جھگڑوں کے نتیجے میں اگر وہ خواتین مطالبہ کرتے ہیں کہ ہمیں طلاق دے دیجئے، ہم الگ ہو جائیں گے، میں خلا لے لیتی ہوں، ایسے مطلب جو ہے باتیں کرنے سے سب سے پہلے منع کیا گیا. کہا گیا کہ جو ایسے کرنے والے خواتین ہیں ان کے سلسلے میں کہا گیا کہ قیامت کے دن یہ جنت کی خوشبو اسے دیکھنا، اس میں داخل ہونا تو دور کی بات ہے، اس میں مطلب جو ہے وہ خوشبو بھی نہیں پا سکیں گے. اتنی سخت وعیدیں ایسے لوگوں کے سلسلے میں آئی ہے. تو ان تمام باتوں کو سامنے رکھتے ہوئے جو بات سامنے پہلے جو اخلاقی پہلو آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو خلا اور یہ طلاق ہے یہ ایمرجنسی حالات میں استعمال کی جانے والی کی ہے، اور اس کو اسی وقت استعمال کیا جائے جب اشد ضرورت ہو، جہاں زندگی اجیرن ہو اور جہاں مطلب جو ہے زندگی کی گاڑی چلنے کی امید نہ کی جا سکتی ہو، ایسی جگہ ہی ان کا استعمال کرنے کی تاکید کی گئی ہے. حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ جو خلا کا سسٹم ہے اور اس کی پہلی مطلب جو ہے جو مقدمہ لڑا گیا اور پہلا طلاق جو اسلام میں منظر عام پر آیا وہ ایک خاتون کا تھا، اور وہ خاتون عبداللہ بن ابی کی بہن جمیلہ تھی. تو ان کے تعلق سے آتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ وہ اس خاتون یعنی جمیلہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، میرے اور اس کے سر کو کوئی بھی اکٹھا نہیں کر سکتا. میں نے اپنا گھونگٹ اٹھایا تو سامنے سے چند آدمیوں کے ساتھ اس کو آتے ہوئے دیکھا. میں نے دیکھا کہ وہ سب سے زیادہ کالا اور سب سے زیادہ پستہ قد مطلب ہے، اور اس وجہ سے انہوں نے کہا کہ خدا کی قسم میں دین اور اخلاق کے کسی مطلب جو ہے خرابی کی سبب اس سے علیحدگی یا ناپسند نہیں کرتی، بلکہ میں مطلب جو ہے اس کی بدصورتی کی وجہ سے اسے میں ناپسند کرتی ہوں، تو مجھے علیحدگی چاہیے. اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مطلب جو ہے ان کے شوہر حضرت ثابت کو مطلب جو ہے بلایا اور ان سے مطلب جو ہے دریافت کیا. اس وقت انہوں نے جو کہا وہ یہ ہے کہ میں نے اس خاتون کو میری مطلب جو ہے اس کی طرف سے میں نے ایک اچھا مطلب جو ہے بہترین باغ اس کو حوالے کیا ہوا ہے، کیا وہ مجھے دے گی؟ اس وقت خاتون کو پوچھا گیا، خاتون نے کہا کہ ہاں میں وہ باغ
तलाक भी उन्हें दूंगी, और इतना ही नहीं, और वो भी कुछ चाहते हैं तो वो भी मैं दूंगी, मगर मैं अलहदगी चाहती हूँ। उस वक्त नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन दोनों को जुदा कर दिया। ये मतलब जो है एक वाकया है। इस वाकये के रूप से पहला मुकदमा इस्लाम में मतलब जो है लड़ा गया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अब्दुल्ला बिन उबई की बहन जमीला को इस तरह पहली बार इस तरह जुदा कर दिया था। तो इससे मालूम होता है कि जुदाई का इस तरह अमल किया जा सकता है, पहला। दूसरा मतलब जो है इस नुक्ते नज़र को, इस वाक़ये को सामने रखते हुए जो बात मुझे और आपको मालूम होती है वो सूरह निसा की आयत नंबर 3 से और वाज़े हो जाती है, और वो ये है कि बस अपनी पसंद की औरतों से निकाह करो। यानी जहाँ मतलब जो है दोनों की जुदाई होती है उसकी वजह एक ये भी है कि निकाह से पहले दोनों मतलब जो है मर्द को और औरत को इंतखाब करने की आज़ादी होनी चाहिए। इस पर माँ बाप का फोर्स और भाई बहनों का फोर्स और माशरे का फोर्स नहीं होना चाहिए। इनको कहा गया कि क्योंकि जिंदगी वो बसर करते हैं, इस वजह से वली की हैसियत से सरपरस्ती करते हुए, तमाम मालूमात इकट्ठी करते हुए इन दोनों को, लड़का हो या लड़की हो, इन दोनों को मतलब जो है सामने बात रखी जाए और उनको इंतखाब की मतलब आज़ादी दी जाए। इस्लाम यही पसंद करता है, और सूरह निसा की 3 में भी यही कहा गया कि बस अपनी पसंद की औरतों से निकाह करो। यानी मर्द भी जहां लड़के का इंतखाब करना है, लड़की को भी इसी तरह मतलब जो है इंतखाब करने की आज़ादी इस्लाम मुझे और आपको देता है। मगर इत्तेफाकन मतलब जो है जो हालात आते हैं वो ये है कि बाय फोर्स मतलब इस तरह शादी की जाती है। तो इस वाक़े से जो मालूम हुआ कि बाद में मतलब जो है जो पसंद नहीं करते, इसके नतीजे में भी मतलब जो है इस तरह के वाक़यात या इस तरह की जुदाइयाँ मंजर आम पर आती हैं। हदीस मुबारका में हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस पर मजीद रोशनी डालते हुए जो अहम बात इरशाद फरमाई वो ये है कि बेवा औरत का निकाह न किया जाए। बेवा औरत का निकाह न किया जाए जब तक कि इसकी इजाजत न ले ली जाए। फिर मजीद कहा गया और इसी तरह कंवारी औरत का भी निकाह न किया जाए जब तक कि इससे दरियाफ्त न कर लिया जाए। यानी वाज़े तौर पे कहा गया कि उनको तमाम पहलू उनके सामने वाज़े कर दिए जाएं ताकि मतलब जो है वो अपनी जिंदगी के बसर करने में अहम किरदार वो हासिल कर सकें। आम तौर पर जब फोर्सन मतलब जो है शादी कर दी जाती है तो वहाँ ज़हनी तौर पर वो तैयार होकर नहीं जाते, तो जिसके नतीजे में ख़वातीन वहाँ पे एडजस्ट नहीं कर पाती और जिसके नतीजे में हर वक्त ज़हनी मतलब जो है दबाव का शिकार हो जाती हैं। और इस माशरे में जो हम देख रहे हैं कि इसी फोर्स ही के नतीजे में बहुत ज़्यादा वाक़यात इस तरह के वजूद में आते हैं। कहा गया कि ऐसा करना इस्लामी नुक्ते नज़र से सही नहीं है, और जो ऐसा होता है तो उसके नुकसानात माशरा सहते हुए मुझे और आपको नज़र आ रहा है। एक और बार मतलब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में एक बार एक कंवारी मतलब जो है खातून नाज़िर जो है हाजिर हुई, और उन्होंने मतलब जो है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया, कहा कि इनके बाप ने इनका निकाह कर दिया है, कहा कि मेरा निकाह हो गया है और वो ये कि इस निकाह से मैं नाखुश हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लड़की को इख्तियार दिया, कहा कि चाहे तो इस निकाह को मतलब जो है बरकरार रख या इस निकाह को तोड़ दे। इस हदीस से भी वाज़े तौर पे जो बात मालूम हो रही है वो ये है कि अहम पहलू अखलाकी ये है कि ख़वातीन हो या लड़के हो, इनसे मालूमात ली जाएं, इनको जहन साजी की जाए और फिर ही उनको उस जगह पर उन्हें भेज दिया जाए ताकि उसके ज़रिए से सही उनका अदा हो सके और सही पासदारी वो कर सके। ये मतलब जो है सबसे पहला अखलाकी पहलू है जो मेरे और आपके सामने इन तफसीलात के साथ आता है। तो आइए इन बातों को सामने रखते हुए हम इसी खुलाह के सिलसिले में जो कानूनी मतलब जो है शरी जो पहलू हैं उसको हम लाने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला अखलाकी मतलब के बाद कानूनी पहलू जो हमारे सामने आता है, खुलाह के सिलसिले में कहा जाता है और मालूमात आपको भी हैं कि कहा जाता है कि औरत मतलब जो है कुछ दे दिलाकर वहाँ से रुखसत हो सकती है। मगर इस्लामी रूल से जो कानूनी एतबार से जो अहम बात है वो ये है कि खुलाह भी मर्द ही का हक़ है। यानी ये जो की है औरत इस्तेमाल करती है मतलब जो है दे दिलाकर वहाँ से मतलब जो है फौरन फारिग हो जाए, ऐसा नहीं होता, बल्कि ये चाबी मतलब जो है मर्द के हवाले करती है, वो चाबी मर्द इस्तेमाल करता है और तभी कहीं जाकर मतलब जो है इस किस्से को ख़त्म कर सकता है या ये जुदाई मतलब जो है डाली जा सकती है। ये मर्द ही का हक़ है। सबसे पहली चीज़ हमें मालूम होनी चाहिए। नंबर दूसरी चीज़ खुलाह का मतलब जो है जो मतलब है वो ये है कि औरत
عورت مطلب جو ہے مال وغیرہ تو مطلب دے سکتی ہے، دستبردار ہو سکتی ہے، مگر اس کی تعریف ہی مطلب جو ہے جو خلا کی تعریف ہے، اس کو فقہی روح سے جو دیکھا جائے تو پہلی چیز معلوم ہونا چاہیے وہ یہ ہے کہ معاوضہ مطلب جو ہے کچھ دے دلا کر وہ مطلب جو ہے اس رشتے کو ختم تو کر سکتی ہے، مگر معاوضہ دے کر یعنی کچھ دے دلا کر وہ خود سے مطلب جو ہے علیحدہ نہیں ہو سکتی۔ نمبر دوسری یہ ہے کہ شریعت میں خلا کا مطلب ہی یہ ہے کہ ملک یعنی وہ ملکیت کس کی ہے، نکاح کے بندھن میں باندھنے کے بعد مطلب جو ہے وہ شوہر کے ساتھ بن جاتی ہے، اور مال مطلب جو ہے لینے کے باوجود بھی خلا لفظ کا اصطلاح میں جو استعمال کیا گیا ہے وہ مرد مطلب جو ہے اپنی زبان سے ادا کرنے کے بعد عورت کے ساتھ کہلوانے کے بعد ان کے درمیان جدائی کرائی جاتی ہے، یہ بات آپ کو معلوم ہونی چاہیے۔ نمبر تیسری چیز یہ ہے کہ لفظ خلا کا مطلب استعمال جہاں پہ طلاق مطلب جو ہے کے سلسلے میں ہم لیتے ہیں، یہ وہ مطلب جو ہے بالعوض یعنی کچھ دے دلا کر جو ہے اس طرح کے مجہول مطلب جو ہے لفظ خلا کے سلسلے میں مجھے اور آپ کو بتایا گیا ہے۔ بظاہر یہ طلاق میرے اور آپ کے سامنے جو آتی ہے یہ مطلب جو ہے شوہر کی مرضی ہی سے ہوتا ہے، ورنہ شوہر اگر راضی نہیں ہو تو یہ طلاق نہیں ہوتی ہے۔ پھر مطلب جو ہے اسی پر خلا کے سلسلے میں آتے ہیں کہ خلا کے سلسلے میں یہ بھی معلومات مجھے اور آپ کو ہونی چاہیے کہ خلا مرد کو پابند کیا گیا، جس طرح طلاق میں مرد کو پابند کیا گیا ہے، پہلی یہ کہ طلاق مطلب جو ہے 3 نہیں دیں گے بلکہ ایک کے بعد دوسرے ٹھہر ٹھہر کر طلاق رجی دیں گے، یہ سنت طریقہ ہے، ہم نے بڑی تفصیل کے ساتھ سورہ طلاق میں بڑی تفصیلات دیکھی ہوئی ہے۔ نمبر دوسرا اس میں ہم نے مرد کو یہ بھی پابند کرتے ہوئے دیکھا وہ یہ ہے کہ آپ استطاعت رکھ رہے ہوں نہ رکھ رہے ہوں مگر اس کے باوجود بھی وہ طلاق رجی کے درمیان پہلی اور دوسری کے درمیان وہ آپ ہی کے گھر میں رہیں گی، ان کے کھانے کپڑے پہننے کا سب کچھ انتظام آپ کو کرنا ہوگا، یہ مرد کو پابند کیا گیا تھا۔ اور پھر مطلب جو ہے تیسرا جہاں دیا گیا تھا وہ یہ ہے کہ حیض کی حالت میں حمل کی حالت میں ان کو ہم مطلب جو ہے طلاق نہیں دے سکتے، یہ بھی پابند مرد کو مطلب جو ہے طلاق کی مد میں دیا گیا تھا، اس کو ذہن میں رکھیے۔ اسی طرح عورت کو بھی جہاں خلا کا معاملہ مطلب جو ہے اس کی کا استعمال کرنے کی جہاں تاکید کی گئی ہے وہاں عورت کو بھی مطلب جو ہے باؤنڈ کیا گیا ہے، بند کیا گیا ہے، اور اسے بھی مطلب جو ہے کچھ سہنے کی طرف مطلب تاکید کی گئی ہے۔ پہلا مطلب جو ہے جو چیز اس میں آئی ہے وہ یہ ہے کہ ظلم کے بغیر مطالبہ نہیں کر سکتی، جب چاہے استعمال کرنا ہے، اس وجہ سے جب چاہے ہم مطلب جو ہے خلا لے لیں گے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ خلا کے مطلب جو ہے باقاعدہ طور پر کچھ مطلب جو ہے ثبوت ہونا چاہیے اور کچھ مطلب جو ہے واقعتاً ریزن ہونا چاہیے، تبھی کہیں جا کر وہ خلا لے سکتی ہے۔ نمبر دوسرا مطلب جو ہے جو اس میں آتا ہے وہ یہ ہے کہ خلا کے لیے جو اہم پہلو ہے وہ یہ ہے کہ خلا چاہتی ہے تو اپنے مال کا نقصان کرنا ہوگا، یا تو مطلب جو ہے اسے اپنے مہر کا حصہ عطا کر دینا ہوگا، یا پھر مطلب جو ہے کچھ چیزیں اسے واپس اسے دے کر جو وہ مانگتا ہے اس کی ہی چیزیں اسی کی طرف واپس اسے لوٹا دینی ہوگی، تبھی کہیں جا کر خلا مطلب جو ہے ممکن ہو سکتا ہے۔ اس کو واضح طور پر مجھے اور آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے اور اس کی طرف مجھے اور آپ کو اشارہ کیا گیا ہے۔ پھر خواتین کے تعلق سے یہ بھی مطلب جو ہے سامنے آیا کہ عورت صرف فدیہ دے دینے سے خواہش کی تکمیل اس کی نہیں ہو جاتی، بلکہ شوہر کو قبول کرنے کے لیے اس کے سامنے بات کو رکھا جاتا ہے، اور ملکیت سے اگر وہ دستبردار ہوتے ہوئے اگر وہ لفظ طلاق کے ساتھ مطلب جو ہے اسے علیحدہ کر دیتا ہے تو تبھی عورت اس چیز کو حاصل کر سکتی ہے یا پھر جدائی ان کے درمیان ہوتی ہے۔ خلا کا یہ مرحلہ میاں بیوی کے درمیان جہاں علیحدگی مطلب جو ہے ڈالتا ہے وہاں مذائقہ نہیں ہے کہ اگر مطلب جو ہے کوئی قاضی وغیرہ مطلب جو ہے جو ہوتے ہیں وہ مطلب جو ہے آخری مرحلے میں ان کے ساتھ ہوں گے، جہاں میاں بیوی آپس میں یہ طے کر لیں کہ ہم ایک دوسرے سے الگ ہو جائیں گے، تو اس صورت میں وہ علیحدگی کے لیے قاضی کے پاس، عدالت کے پاس، یا پھر مطلب جو ہے جہاں ہمارا کیا کہیں گے پنچ ہوتی ہے ان کے پاس ہم جائیں گے، وہاں مطلب جو ہے بیٹھ کر لوگ مطلب جو ہے گواہوں کی موجودگی میں ان سے وہ بات کہلوائیں گے اور لکھوا لیں گے، اس کے بعد ان دونوں کے درمیان مطلب جو ہے کیا ہوگی، ان کے
کے درمیان جدائی ہو جائے گی۔ اور اگر مطلب جو ہے عورت فدیہ پیش کرے اور پیش کرنے کے باوجود مرد اس کو قبول کرنے کے لیے تیار نہ ہو جائے، اس کو چھوڑنے کے لیے تیار نہ ہو جائے، تو ایسی صورت میں عورت کو حق دیا گیا ہے۔ قانونی پہلو یہ ہے کہ عورت کو حق دیا گیا ہے کہ اسے عدالت کی طرف وہ رجوع ہو سکتی ہے اور علیحدگی کے لیے آواز اٹھا سکتی ہے۔ اس کے لیے سیرت رسول کی بہت ساری اس میں واقعات مجھے اور آپ کو ملتے ہیں۔ آئیے کچھ واقعات ہم دیکھتے ہیں۔ پہلے واقعے کے سلسلے میں ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت ثابت رضی اللہ عنہ کی پہلی بیوی کا ہم نے قصہ سنا، جس میں جمیل جمیلہ تھی جن کی علیحدگی ہوئی۔ ان کی اور ایک بیوی تھی جن کا نام تھا حبیبہ۔ ان کے سلسلے میں بھی کہا جاتا ہے کہ کیونکہ یہ پستہ خد تھے اور بہت زیادہ کالے تھے، اس وجہ سے خواتین کا گزارا ان کے ساتھ نہیں ہو پا رہا تھا۔ انہوں نے بھی ان حبیبہ رضی اللہ عنہ کو تو انہوں نے 2 باغ عطا کر دیے تھے اور ان کی زوجہ میں تھیں، مگر وہ بھی ان کو ناپسند فرماتی تھی۔ اسی کے نتیجے میں حال یہ ہو گیا کہ انہوں نے اپنی زبان درازی کی خاتون نے، جس کے نتیجے میں انہوں نے انہیں خوب مارا پیٹا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس مقدمہ پیش کیا گیا تھا، تو وہ کہتی ہیں کہ ان کی جسم کی ایک ہڈی ٹوٹ گئی تھی۔ تو ایسی صورت میں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس معاملہ پیش کیا گیا اور کہا گیا کہ ہم اس کے ساتھ نباہ نہیں کر سکتی، تو اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ثابت رضی اللہ عنہ سے رجوع کیا۔ انہوں نے باغ مانگا، تو وہ دونوں باغ جو ان کو عطا کر دیے گئے تھے، بہترین باغ، ان کو واپس کر دیے گئے، اور اس کے نتیجے میں وہ اس بات پہ راضی ہو گئے، اور تب کہیں جا کر ان کو چھوڑنے کا حکم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا، اس لیے کہ وہ ظلم کر رہے تھے، انہوں نے زیادتی کی تھی۔ تو جو کیا کہیں گے عدالت یا پھر جو پنچ کا یہ ہوتا ہے، اس کو اختیار ہے کہ وہ حکم دے اور معاملات کو طے کرتے ہوئے ان کے درمیان جدائی ڈال دی۔ پہلے اس سے معلوم ہوا کہ عدالت یا پھر پنچ کس طرح انوالو ہوتی ہے۔ دوسرے واقعے کی طرف اگر ہم رجوع کر کے دیکھیں گے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے سلسلے میں آتا ہے کہ ان کے پاس بھی ان کے عہد میں ایک خاتون ان کے سامنے پیش ہوئی، اور ان نے باقاعدہ طور پر اپنے شوہر کی شکایت پیش کی اور کہا کہ میں اس کے ساتھ گزارا نہیں کر سکتی۔ جب اس طرح انہوں نے پیش کر دیا تو اس وقت ان سے پوچھا گیا کہ کیا آپ ان کے ساتھ رہیں گی؟ ان کو تلقین کی گئی، ان کو مشورہ دیا گیا اور ان کو ساتھ رہنے کی تلقین بار بار کرتے رہے، مگر وہ عورت مانی نہیں۔ اس وقت حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایک کمرہ جس میں کوڑا کرکٹ رکھا ہوا تھا، اس وقت اس عورت کو 3 دن کے لیے وہاں پہ قید کر دیا گیا، اور وہ اسی میں رہی، اور 3 دن کے بعد اس خاتون کو اس کوڑا کرکٹ والے کمرے سے باہر نکالا، اور باہر نکال کر اس سے پوچھا کہ اب بتاؤ تمہارا کیا ارادہ ہے اور کیا خیال ہے؟ اس وقت اس خاتون نے کہا کہ خدا کی قسم مجھ کو ان راتوں میں راحت نصیب ہوئی ہے، یعنی اس نے کہا کہ یہ کوڑا کرکٹ والی جگہ پر بھی مجھے اطمینان اور سکون والا ہوا، اور وہاں میں بہترین انداز میں سو سکی، یہی میرے لیے بہتر ہے۔ تو اس وقت حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو برا لگا، اور انہوں نے بات کی تہ کو سمجھ لیا، اور اس وقت انہوں نے ان کو شوہر کو بلایا اور بلا کر حکم دیا کہ ان کو فوراً چھوڑ دو، اور اس وقت کہا کہ تم چاہے تو اس کے پاس، عورت کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، مگر اس کے کان میں جو بالیاں ہیں وہ بالیاں ہی لے کر اس کو تم چھوڑ دو، یہ حکم دیا گیا، اور ان کے درمیان جدائی ڈال دی گئی۔ تیسرے واقعے کی طرف چلے تو سیرت کے اس میں جو عدالت انوالو ہوتی ہے اس کے سلسلے میں آتا ہے کہ ربیع بن معوذ بن افراح کے سلسلے میں ایک واقعہ آتا ہے، وہ یہ ہے کہ وہ اپنے شوہر سے تمام املاک کے معاوضے میں خلا حاصل کرنا چاہا تھا۔ تو اس سلسلے میں شوہر مانا نہیں، یہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے عہد میں آئی تھی کہ وہ شوہر مان نہیں رہا تھا۔ اس وقت حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے سامنے اس مقدمے کو پیش کر دیا گیا، تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ انوالو ہوئے خلیفہ کی حیثیت سے، اور حکم دیا کہ اس کی جو چوٹی ہے، چوٹی میں جو بوندا وغیرہ جو باندھا جاتا ہے، یہ ہی لے کر اس کو تم کیا کرو گے، تو اس کو علیحدہ کرو گے یا اس کو تم طلاق دو گے، یہ حکم دیا گیا، اور ان کے درمیان جدائی ڈال دی گئی۔ ان واقعات کو سامنے جہاں پہ رکھ رہے ہیں تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ قانونی پہلو یہ ہے کہ اگر معاشرے میں عدالت یا پنچ یا بڑوں کے سامنے اس طرح مقدمہ پیش کر دیا جائے، یا تو دونوں راضی ہو کر پیش کریں یا نہ راضی ہو کر آپس میں اپوزٹ پارٹی کی حیثیت سے آئیں، تو وہاں پہ تحقیق کرتے ہوئے، دونوں کی باتیں سنتے ہوئے، پنچ یا پھر بڑے
جو ہے جو ولی ہوتے ہیں وہ اس طرح ان کے درمیان جدائی ڈال سکتے ہیں اگر مطلب جو ہے وہاں ان کی وہ ضرورت پڑ جائے. یہ قانونی پہلو بھی ہمارے سامنے آتا ہے. تیسرے اور مطلب جو ہے پہلو کی طرف ہم چلیں تو یہ بھی مطلب جو ہے فقہی اعتبار سے یہ بھی مطلب بات آتی ہے کہ کوئی مرد ستانا چاہتا ہے اور مال بٹورنا چاہتا ہے کیونکہ اس پر زبردستی کی جائے اور اسے روکا جائے تو تب کہیں جا کر عورت مطلب جو ہے تلملائے گی اور پھر مطلب جو ہے وہ مجبور ہو جائے گی اور اس صورت میں مطلب جو ہے وہ طلاق مانگنے یعنی خلا مانگنے لگ جائے گی. اور جب خلا مانگے گی تو ظاہری بات ہے یا تو مہر معاف کر دیا جائے گا یا نہیں ہے تو پھر اسے وہ دے دلا کر رخصت ہو جائے گی یا پھر مطلب جو ہے جو معاملہ ہوگا وہ اپنا مال مطلب جو ہے دے دلا کر وہاں سے رخصت ہوتی ہے. تو ایسا اگر کسی مرد کا ایسا خیال ہے اس کا دماغ مطلب جو ہے ایسا منفی انداز میں سوچتا ہے اور ستانے کی غرض سے عورت کو اس طرح مطلب تنگ کر کے خلا کی طرف رجوع کرنے کی طرف راغب کرتا ہے تو ایسے سلسلے میں ائمہ کرام نے مختلف رائیں ہمارے سامنے رکھی ہیں. ان بات کو ہمیں سامنے رکھنا چاہیے. پہلی علامہ ابن جریر طبری مطلب جو ہے فرماتے ہیں کہ ان کے سلسلے میں یہ ہے کہ ایسے مرد کے سلسلے میں کہا گیا کہ شوہر کا اپنی بیوی سے زبردستی اسے تکلیف پہنچانے کے لیے مال لینا تاکہ وہ اپنا کچھ مال دے کر اس سے علیحدگی حاصل کر لے یہ حرام ہے چاہے وہ جو کے ایک دانے کے برابر چاندی یا اس کے برابر مطلب جو ہے کوئی رقم ہو. یعنی ائمہ کرام واضح طور پر مطلب جو ہے ہمارے سامنے بات رکھتے ہیں کہ کوئی شخص اس طرح کی نیت کرتے ہوئے اس طرح کا کوئی کام کرتا ہے بظاہر مطلب جو ہے جہاں عدالت کے سامنے پیش کر دیا جاتا ہے وہاں پر مطلب جو ہے جو ظاہری آنے والی چیزوں کے تحت ہم جدائی ڈال دیتے ہیں مگر وہ واضح فرماتے ہیں کہ یہ حرام مطلب جو ہے حرکت ہے جو سارے اعمال کا دار و مدار نیتوں پر منحصر ہے. اس وجہ سے نیت کے اندر ایسی خرابی اور فتور ہے تو کہا گیا کہ وہ مطلب جو ہے ایک دانہ مطلب جو ہے جو کے دانے یعنی جو کتنا ہوتا ہے جو ہم دیکھتے ہیں کہ چھوٹا سا جوار وغیرہ جسے کہا جاتا ہے اتنے دانے کے برابر بھی چاندی ہو یا اس کے مطابق رقم ہو تو تب بھی مطلب جو ہے یہ اس کے لیے صحیح نہیں ہے. یہ ائمہ کرام کی پہلی رائے اس کے سلسلے میں آتی ہے. دوسری مطلب جو ہے اس کے سلسلے میں مزید معلومات کرتے ہوئے یہی مطلب جو ہے علامہ ابن جری مطلب جو ہے یہ بات بیان کرتے ہیں بلکہ یہاں تک فورسفلی یہ بات کہتے ہیں کہ اگر مرد خلا کے لیے غلط طریقے سے عورت سے رقم بٹورنے کی کوشش کرے گا تو اپنی طاقت کی حد تک سے اس کو بچانے کا حق مطلب جو ہے وہاں موجود لوگوں کو یعنی معاشرے میں موجود جو سرپرست ہیں ان کو روکنے کا حق ہے اور اسے روکنا چاہیے. یعنی ہمیں چاہیے کہ ایسا کوئی مرد ایسی حرکتیں کرتا ہے تو اسے پہلے سے متنبہ کر دیا جائے اور اسے مطلب جو ہے سارے لوگ اس پر مطلب جو ہے نگاہ رکھیں اور اسے بچانے کی اور روکنے کی اسے کوشش کرتے رہیں. علامہ رشید رضا مطلب جو ہے مصری مطلب جو ہے اپنے اس میں لکھتے ہیں کہ ائمہ کرام کی اس میں اپنا قول لکھتے ہیں اس سلسلے میں ایسے مرد کے سلسلے میں. وہ کہتے ہیں مرد کے لیے عورت سے کوئی چیز لینا اس حد تک جائز ہے جب تک کہ وہ خوشی سے دے اور خوشی کے ساتھ اس نے اپنی کوئی تکلیف یا نقصان اسے نہ پہنچایا ہو. یعنی واضح طور پہ کہا گیا کہ یہ جو آپسی میں لین دین کا معاملہ ہے جہاں پہ خلا مطلب جو ہے لینے کے لیے جس طرح ہم نے واقعات میں دیکھا جس میں حضرت جمیلہ کا واقعہ آیا جس میں حضرت حبیبہ کا واقعہ آیا اس میں واضح طور پہ ہمارے سامنے جو باتیں آئیں وہ یہ ہے کہ وہ عورت خود بخود مطلب جو ہے اس بات سے تنگ ہو اور وہ خود بخوشی مطلب جو ہے سامنے بات رکھے کہ میں فلاں اور فلاں چیز اسے دے دوں گی اور مجھے یہاں سے علیحدگی چاہیے. وہ خوشی وہ چیز دے دے نہ کہ اس سے چھینا جائے نہ اس سے جھپٹا جائے اور نہ اسے غصب کیا جائے اور نہ ہی فورسفلی اسے ستا کر ان چیز کو لینے اور معاف کرانے کی مطلب جو ہے کوششیں مطلب جو ہے کی جائے. اس پر مطلب جو ہے ائمہ کرام کہتے ہیں کہ یہ مطلب جو ہے چیز اس وقت جائز ہوگی جب ایسے حالات ہوں گے ایسا مطلب طریقے کا ساتھ وہ حاصل ہوگا اور اگر ایسا نہیں ہے تو اس صورت میں وہ مطلب جو ہے اس سے پہلے ہم نے دیکھا کہ وہ حرام ہے اور یہ کرنے کی مطلب جو ہے اجازت مرد کو نہیں ہے. یہ بھی ائمہ کرام اس سلسلے میں بات رکھتے ہیں کہ شوہر اگر عورت کو خلا پر مجبور کرے
تو مال کے بغیر طلاق تو ہو جائے گی، مگر عورت کے مال پر واجب ہونے یا اس کے مہر کے قاصد ہونے کے لیے اس کی رضامندی ضروری ہے۔ یعنی یہ فقہی مسائل ہیں جو سامنے مطلب جو ہے موٹی شکل میں آپ کے سامنے بات رکھی جا رہی ہے، وہ یہ ہے کہ اگر کوئی ایسا شخص جو ستا کر اس طرح مال کو غصب کرنا چاہتا ہے، چھیننا چاہتا ہے، اس کے سلسلے میں کہا گیا کہ خلا تو ہو جائے گی کیونکہ اس نے دینے کا وعدہ کیا ہے، مگر جو چیز اسے حاصل ہونی ہے چاہے مہر کی شکل میں ہو یا دوسری چیزوں کی شکل میں اسے جو میسر آتی ہیں، اس کے سلسلے میں جو وہاں کے قاضی ہوں گے وہ یہ فیصلہ کریں گے، اسی وقت ملے گا جبکہ یہ مطلب جو ہے رضامندی کے ساتھ یہ معاملہ طے ہوا ہو، نہ کہ مطلب جو ہے فورسفلی مطلب جو ہے اس پہ مطلب جو ہے لینے کی اجازت بالکل بھی نہیں ہے۔ ایک اور پہلو ہمارے سامنے جو اسی مطلب اس میں فقہی اعتبار سے اس خلا کے سلسلے میں معلومات یہ بھی آتی ہیں کہ خلا کے لیے مرد مطلب مہر جو ہے مہر سے زیادہ کا مال اگر طلب کرتا ہے تو کہا گیا کہ یہ ایک ناپسندیدہ حرکت اسے واضح کر دیا گیا۔ ائمہ کرام بھی اور حدیث کریمہ کے ذریعے سے بھی کہا گیا کہ یہ صحیح نہیں ہے۔ مثلا اگر کوئی عورت ایک دوسرے کے ساتھ مطلب جو ہے رہ نہیں پاتے تو وہ یہ کہے کہ جس طرح مہر اس نے دیا تھا اس مہر کو وہ واپس کر دے اور وہاں سے مطلب جو ہے اجازت لے لے، یا تحفتاً کوئی چیز اسے دی گئی تھی اور تحفتاً وہی چیز اس کے مقدار میں اس نے مانگی، جس طرح ایک باغ ہم نے دیا تو کہا کہ حضرت ثابت رضی اللہ عنہ نے کہ مجھے وہ باغ واپس دے دو، کہیں 2 باغ دیے تو کہا کہ 2 باغ واپس کر دو، تو دونوں خواتین نے بھی مطلب جو ہے کہیں 1 باغ دیا کہیں 2 باغ دیا۔ اگر مطلب جو ہے مرد اس کے مقابلے میں 1 باغ کی بجائے 2 باغ مجھے چاہیے اگر وہ کہہ دے، اگر 2 باغ دیے ہیں تو 3 باغ مجھے چاہیے اس طرح کہیں، یا پھر مطلب جو ہے چیزیں مطلب ایک مطلب نکلس ڈالا ہوا تھا کہیں کہ نکلس کے علاوہ مہر کے علاوہ سب چیزیں مجھے چاہیے، اس طرح کا اگر مطالبہ اگر مرد کرتا ہے تو قرآن و سنت کی روح سے اسے ناپسند کیا گیا ہے۔ آئیے دلیل کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہم سنتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شوہر خلا کے معاوضے میں اسے دیے ہوئے مہر سے زیادہ مال لے، یہ مطلب جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند نہیں فرمایا، کہا کہ مجھے ناپسند ہے کہ کوئی شوہر اپنا مال اور معاوضہ مطلب جو ہے اپنے دیے ہوئے مہر سے زیادہ لے لے۔ یہ مطلب جو ہے حدیث ہمارے سامنے وضاحت کرتی ہے کہ اللہ کے رسول کو جب پسند نہیں ہے تو اللہ کو پسند نہیں ہے، جہاں اللہ اور اللہ کے رسول کو پسند نہیں ہے وہ کام کوئی اس مطلب جو ہے شرعی اعتبار سے کوئی شخص کرتا ہے تو پھر مطلب جو ہے اسے معلوم ہونا چاہیے کہ وہ اللہ اور اللہ کے مقابل میں کھڑا ہو گیا ہے، اور جہاں وہ کھڑا ہو جاتا ہے اس کا مال اسے کہ برکت نہیں دے گا، اور نہ مال اس کا حاصل ہوتا تو وہ صحیح جائز نہیں ہوگا، اور اس دنیا میں بھی اسے مار پڑے گی اور آخرت میں بھی اس سلسلے میں جواب دہی ہوگی، اس کے لیے وہ تیار رہنا چاہیے۔ مزید ہم معلومات کے لیے جو بات ہمارے سامنے آتی ہے کہ یہ جو خلا لی جاتی ہے، یہ خلا مطلب جو ہے باقاعدہ طور پر جہاں عورت مطالبہ کرتی ہے اور دے دلاتی ہے، بالعوض معاوضہ مطلب جو ہے پیش کرتی ہے، اور مرد اسے قبول کرتا ہے، اور اس کے عوض مطلب جو ہے جو قاضی یا پھر جو پنچ ہوتی ہے ان کے درمیان جو جدائی ڈال دی جاتی ہے، یہ خلا مطلب جو ہے رجی نہیں ہوتا، یعنی جس طرح سے مطلب جو ہے ایک طلاق دی گئی اس کے بعد 3 مطلب جو ہے مہینے کی مطلب جو ہے مہلت ہوتی ہے، ان مہواری کے درمیان میں مرد اسے رجوع کر سکتا ہے، مگر یہ جو خلا ہوتی ہے جو بالعوض مطلب جو ہے قبول کی جاتی ہے، یہ طلاق بائن ہوتی ہے، یعنی فوراً یہ ہو گیا، یہ لے لیا اس نے مطلب کہہ دیا، اور پھر مطلب جو ہے ان کے درمیان جدائی ہو گئی، رجوعیت کی مطلب جو ہے کوئی مطلب جو ہے اس میں شک نہیں ہوتی۔ یہ پہلی چیز مجھے اور آپ کو معلوم ہونی چاہیے کہ جہاں ہم یہ کرتے ہیں وہاں رجوع والا معاملہ بالکل ختم ہو جاتا ہے۔ اگر شوہر، دوسری چیز یہ ہے کہ اگر شوہر معاوضہ لے اور مطلب جو ہے رہائی نہ دے تو یہ مطلب جو ہے دغا ہوگا، یہ فریب ہوگا، اس سلسلے میں باقاعدہ طور پر دونوں مطلب جو ہے مان لینا چاہیے، اور پھر اس طلاق بائن کے ذریعے سے ایک دوسرے میں جدائی ہو جاتی ہے اور ہو جانا چاہیے۔ اور عورت اور شوہر کے ظلم کا مطالبہ کرے کہ اگر کوئی آئے اور پیش کر دے کہ پنچ کے سامنے کہ مرد مطلب جو ہے جو ظلم کرتا ہے تو پھر مطلب جو ہے شوہر کے لیے سرے سے مال لینا ہی ائمہ کرام کہتے ہیں کہ مکروہ ہے، وہ ظلم کرتا ہے، ظلم کے نتیجے میں عورت اس سے بیزار ہے اور اس سے مطلب جو ہے وہ علیحدگی اختیار کرنا چاہتی ہے، تو ایسی صورت میں مطلب جو ہے جو اہم ترین یہ ہے کہ اسلام جو تاکید کرتا ہے کہ
کہ جہاں ظلم و زیادتی ہو، جہاں ازواج ایک دوسرے کے ساتھ صحیح رخ کے ساتھ وہ ایک دوسرے کے ساتھ زندگی بسر نہ کر رہے ہوں تو انہیں علیحدہ ہو جانا چاہیے. یہ قرآن و سنت سے مجھے اور آپ کو بتایا گیا ہے. وہاں اگر پنچ مطلب جو ہے پیش کر دے اور وہاں عورت اس کے ظلم کے سلسلے میں پنچ کے سامنے بات رکھے کہ وہ ظلم کرتا ہے، زیادتی کرتا ہے، جس طرح سے ہم نے دیکھا کہ حضرت حبیبہ رضی اللہ عنہ کا واقعہ ہمارے سامنے آیا، وہاں انہوں نے جو بات رکھی وہ یہ ہے کہ یہ مطلب جو ہے وہ ایک چیز پسند نہیں کرتے. پسند نہ کرنے کے نتیجے میں حالات یہ ہو گئے کہ حضرت ثابت رضی اللہ عنہ نے انہیں مارا اور جس کے نتیجے میں ان کی ہڈی ٹوٹ گئی. اس سے ثابت ہوا کہ جو مطلب زیادتی کرتے ہیں تو زیادتی کرنے کے بعد وہ مطلب جو ہے خلا کی طرف رجوع ہو جائے، اور خلا کے نتیجے میں جو مال لیا جاتا ہے وہ مال مطلب جو ہے مکروہ ہے، اس طرح لینے کی اجازت نہیں، بلکہ انہیں مطلب جو ہے علیحدہ کرنے کی تاکید پنچ کو دی جاتی ہے کہ وہ لے، اور وہ مال مطلب جو ہے وہ لینا وہ صحیح نہیں ہے. یہ ائمہ کرام کی روح سے یہ بات میرے اور آپ کے سامنے آئی ہے. نمبر تیسری بات مطلب جو ہے اسی مطلب جو ہے طلاق کے سلسلے میں یہ بھی قانونی باتیں میرے سامنے آتی ہیں، وہ یہ ہے کہ اگر خلا کے بعد مرد اور عورت ایک دوسرے سے راضی ہو جائے اور دوبارہ نکاح کرنا چاہے، یعنی پہلا مطلب جو ہے دونوں میں جھگڑا ہوا، اس کے نتیجے میں دے دلا کر مطلب جو ہے ان کے درمیان جدائی ہو گئی، اس کے بعد مطلب جو ہے اگر وہ چاہتے ہیں کہ دوبارہ سے پھر نکاح کر لے تو اس کے لیے جہاں طلاق کے سلسلے میں ہم نے دیکھا تھا جب طلاق بائن ہو جاتی ہے تو اس صورت میں جو معاملہ ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ عورت مطلب جو ہے کسی مرد سے شادی کرے اور شادی کرنے کے نتیجے میں وہ اس سے مطلب جو ہے لذت اٹھائے، اس کے ساتھ سیم زندگی بسر کرے، اس کے بعد بھی اس کے درمیان مطلب جو ہے کیا نہ ہو، معاملہ مطلب جو ہے زندگی کا طے نہ ہو، اس صورت میں وہاں پہ پھر جدائی ہو جائے تو ایسی صورت میں یہ عورت پھر مطلب جو ہے پہلے سابقہ عورت مرد سے شادی کر سکتی ہے. اس وقت مطلب جو ہے جائز ہے. اس کی تفصیلات ہم نے مطلب جو ہے کس میں دیکھی تھی؟ ہم نے طلاقی معاملات میں ہم نے دیکھی تھی. اب یہاں پہ جو معاملہ طے ہونا ہے فقہی اور قانونی روح سے، اگر دونوں کے درمیان طلاق بائن ہوئی یعنی خلا کے ذریعے سے بالمعاوضہ مطلب جو ہے دے دلا کر انہوں نے رخصتی کر لی تو اس کے بعد انہیں احساس ہو گیا، کہیں بچوں کی روح سے، کہیں پھر مطلب جو ہے عقل مطلب آ گئی اور پھر مطلب دوبارہ اگر زندگی بسر کرنا چاہتے ہیں تو قانونی اعتبار سے دوبارہ نکاح کرنے کی گنجائش ان کے لیے ہے، اور یہ مطلب جو ہے جائز مطلب جو ہے چیز ہے، اس کو کیا جا سکتا ہے. ائمہ کرام یہ بات ہمارے سامنے رکھتے ہیں. نیکسٹ مطلب جو ہے یہ اس کے سلسلے میں فقہی باتیں ہمارے سامنے یہ بھی آتی ہیں کہ عورت اور مرد کا تعلق ازواجی دو پیش کیا گیا ہے. تمام باتوں کو سامنے رکھتے ہوئے طلاق کی بھی بہت ساری باتیں آئی اور ہمارے سامنے خلا کی بھی یہ ساری فقہی باتیں اور ان کی جدائی ہمارے سامنے تفصیل سے آئی ہے. ان باتوں کو سامنے رکھنے کے بعد جو ازواجی زندگی ہے، جو ایک دوسرے کے ساتھ زندگی بسر کرنے کی جو اہمیت مجھے اور آپ کو اسلام بتایا جاتا ہے، وہ اسلام کی صحیح حقیقت یہ ہے کہ اس کے ذریعے سے ایمان ان کے مضبوط رہے، ان کے درمیان غلط کاری جنم نہ لینے پائے، ان کے درمیان مطلب جو ہے کیا ان کی نگاہ، ان کی مطلب جو ہے جذبات کو کنٹرول دیا جائے اور نکاح ہی کے ذریعے ان کے درمیان مطلب جو ہے معدت یعنی محبت ان کے اندر ڈال دے اور ان پر ان کی رحمت ڈال دے. اسی غرض کے لیے اس رشتے کو مطلب جوڑا جاتا ہے. اس کے ذریعے سے انسانوں کی تخلیق ہوتی ہے اور معاشرے میں مطلب جو ہے انکریز ہوتا ہے اور اسی کے نتیجے میں معاشرے میں ایک خاندان دوسرے خاندان سے محبت کرتا ہے، وہ ایک دوسرے کے قریب آتا ہے. اگر مطلب جو ہے کوئی نکاح ہو جہاں پہ ایک دوسرے سے اس طرح تعلق قائم ہے، نکاح ہونے کے بعد بھی اگر مطلب جو ہے میاں بیوی ازدواجی اس رشتے میں بندھنے کے بعد اگر وہ تلخ مزاجی اختیار کرتے ہیں اور ان کی تلخ مزاجی کا یہ حال ہے کہ معاشرے کے اندر خاندانوں کے اندر فتنے برپا ہو رہے ہیں، اور نمبر 2 یہ ہے کہ سوسائٹی میں گندگی پھیلنے لگ گئی ہے، نمبر تیسرا یہ ہے کہ اخلاقی مقاصد جو حاصل ہونا چاہیے وہ مقاصد بالکل حاصل نہیں ہوتے، نمبر تیسرا یہ ہے کہ ان کے درمیان ازواجی تعلق قائم بالکل نہیں ہو پاتا ہے اور اس کے نتیجے میں دونوں جذبات کا بالکل مطلب جو ہے پاس و لحاظ نہیں کر پاتے ہیں، جس کے نتیجے میں غض بصر کا جو حکم مردوں کو اور عورتوں کو دیا گیا ہے وہاں بالکل نہیں ہوتا. اس کے نتیجے میں آشنائیاں شروع ہو جاتی ہیں، اس کے نتیجے میں بدنگاہی مطلب جو ہے عام ہونے لگتی ہے اور اس کے نتیجے میں معاشرے میں یا گھروں میں یا سوسائٹی میں یا ان کے رشتہ داروں میں آپس میں ٹکراؤ ہونے لگتا ہے. تو ان تمام مطلب جو
ہے باتوں کا جو حل مطلب جو ہے اسلام نکالتا ہے وہ یہ ہے کہ صحیح مطلب جو ہے رخ کے ساتھ جو صحیح تربیت مطلب جو ہے اولاد کی ہونی چاہیے، نئی مطلب جو ہے نسل کی پروان چڑھنی چاہیے، اس کا صحیح مطلب انداز یہ ہے کہ اس مطلب جو ہے ازواجی رشتے میں محبت ہو، معدت ہو، رحمت ہو، حفاظت ہو اور ایک دوسرے کا پاس و لحاظ ہو۔ جہاں یہ تمام باتیں مطلب جو ہے نہیں ہے تو وہاں پہ انہیں حکم دیا گیا کہ وہ آپس میں تعلقات کو قائم نہ رکھ سکنے کی امید ہے تو پھر بہتر طریقہ یہ ہے کہ تم مطلب جو ہے علیحدگی لے لو۔ پہلا طریقہ ہے وہ ہے طلاق کا، کہ مرد کو دیا گیا کہ وہ مطلب جو ہے 3 کی ایک ساتھ استعمال نہ کرے بلکہ اسے وقفے سے طلاق رجعی کے ساتھ اس کو رجوع کرے اور سنت طریقے کے مطابق اس پر رجوع ہونے کی کوشش کرے، اور شاید اس سے بھلا طریقہ مطلب جو ہے مل جائے، مگر مطلب جو ہے اگر یہ نہ ہو تو پھر مطلب جو ہے لاست طلاق استعمال کرتے ہوئے طلاق بائن مطلب جو ہے حاصل کر لے۔ پھر وہاں کہا گیا کہ عورت اس معاملے میں، اسی معاملے کے اندر اگر عورت یہ محسوس کرے کہ مرد مطلب لالچی ہے، مرد مطلب جو ہے جھگڑالو ہے، مرد کے ساتھ زندگی بسر کرنا مشکل ہے، یا وہ ذہنی خلجان ہی کے ساتھ اس رشتے کے ساتھ باندھ دی گئی جہاں وہ رشتہ مطلب جو ہے جوڑ نہیں پا رہی، جہاں پر وہ سہ نہیں پا رہی اور وہاں اپنی زندگی کو بخوشی مطلب جو ہے وہ حاصل نہیں کر پا رہی ہے، تو ایسی تمام حالات کے نتیجے میں ان کو اختیار ہے، یعنی عورت کو اختیار ہے کہ وہ مرد سے مطالبہ کرے اور وہاں دے دلا کر وہاں سے رخصت ہو جائے۔ اگر مطلب جو ہے مرد مطلب جو ہے مانتا نہیں ہے تو کہا گیا کہ وہ عدالت کو رجوع کر سکتی ہے، اور عدالت ان کے درمیان کے معاملات کو دیکھتے ہوئے سب سے پہلا یہ ہے کہ وہ ان کے درمیان صلاح کی حیثیت سے مرد کی طرف سے ایک، عورت کی طرف سے ایک، دونوں مطلب جو ہے آئیں گے اور یہ ثالث مطلب جو ہے آپس میں مطلب جو ہے صلاح کرانے کی کوشش کریں گے اور معاملات کی تہ تک جانے کی کوشش کریں گے۔ اگر معلوم ہو کہ دونوں کی طرف سے مطلب جو ہے کوئی معدت نہیں ہے تو اس صورت میں ان کے درمیان جدائی ڈال دی جائے گی اور ان کو جدا کر دیا جائے گا۔ اس سلسلے میں واضح کہا گیا کہ اگر کوئی عورت ہے اور کوئی مرد ہے، آپس میں اسی طرح جھگڑا ہو جائے اور جھگڑا ہونے کے نتیجے میں اگر مطلب جو ہے مرد اور عورت آپس ہی میں طے کر لیں کہ ہم مطلب جو ہے علیحدہ ہو جائیں گے، تو کیا مطلب ضروری ہے کہ وہاں پہ وہ پنچ کے پاس جائیں ہی اور وہاں پر ہی مطلب جو ہے ان کی علیحدگی ہو؟ تو ائمہ کرام کہتے ہیں کہ ایسا نہیں ہے۔ بہت سارے واقعات سیرت کی کتابوں سے یہ بھی ہمیں معلوم ہوتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں یہ بھی معلوم ہوا کہ کچھ خواتین تھے جنہوں نے مطلب جو ہے باقاعدہ طور پر آپس میں مطلب جو ہے لین دین کر لیا اور معاملات طے کیا اور انہیں معلوم ہوا کہ ان کے درمیان خلا ہو گیا ہے، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ انہوں نے جو کیا وہ صحیح کیا اور جائز کیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے دور میں بھی ایسے حالات آئے کہ وہاں سے بہت سارے مطلب جو ہے جو فیملیز تھے انہوں نے مطلب جو ہے آپس میں طے کر لیا اور مرد نے مطلب جو ہے باقاعدہ طور پر عورت کی بات مانی اور باقاعدہ طور پر علیحدگی اختیار کر لی۔ یہ اطلاع حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو ملی کہ ان کو مطلب معلوم ہوا کہ اس طرح مطلب علیحدگی ہو گئی ہے، تو انہوں نے مطلب کہا کہ یہ مطلب جو ہے طریقہ کار اور یہ مطلب جو ہے جو معاملہ ہے وہ جائز ہے اور کیا جا سکتا ہے۔ ان تمام باتوں کو سامنے رکھتے ہوئے جو بات معلوم ہو رہی ہے وہ یہی ہے کہ اس کے لیے قاضی کے پاس جانا ضروری نہیں ہے، بلکہ میاں بیوی کا معاملہ ہے، نکاح بھی انہی کی مطلب رضامندی سے طے ہوتا ہے اور جدائی بھی یہ آپس میں ہی طے کریں گے، یا تو مطلب طلاق کا رویہ اختیار کرتے ہوئے جدائی لیں گے یا پھر مطلب جو ہے خلا کا راستہ اختیار کرتے ہوئے وہ معاوضہ دے کر آپس میں اس معاملے کو طے کرنے کی کوشش کریں گے۔ اس سلسلے میں مجھے اور آپ کو سنت کی طرف سے رہنمائی ملتی ہے۔ آخری حصے کی طرف ہم اس کے سلسلے میں چلتے ہیں کہ یہ جو خلا ہوتا ہے، جس طرح کہ ہم نے اس میں دیکھا طلاق کے معاملے میں کہ جہاں طلاق ہوتی ہے تو وہاں پر عدت بھی ہوتی ہے، اور عدت کے لیے ہم نے دیکھا کہ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ 3 مطلب اس میں وہ دیکھیں اور اس کے بعد مطلب جو ہے وہ طے کریں گے کہ عدت ان کی کتنی ہے۔ اگر حاملہ ہے تو اس سلسلے میں ہم نے تفصیل سے دیکھا کہ وہاں پہ وضائع حمل ہونے تک چاہے وہ کتنے بھی دن ہو جائے، ہم نے مطلب جو ہے حدیث میں دیکھا تھا 20 دن 25 دن 35 دن 40 دن کا مطلب جو ہے حدیث میں ہم نے تفصیل دیکھی تھی کہ اس کے بعد بھی وہ مطلب جو ہے وضائع حمل ہو گیا یعنی بچہ پیدا ہو گیا تو اس کے بعد ان کو علیحدہ کا مطلب ان کی عدت ختم ہو گئی اور انہوں نے مطلب جو ہے دوسرا نکاح کر لیا تھا۔ اسی طرح خلا کا معاملہ بھی مطلب جو ہے طے ہو جاتا ہے اور دونوں میں
جدائی ہو جاتی ہے تو عدت لازمی ہے، تو اس کی عدت کتنی ہے اس کی معلومات بھی ہمیں ہونی چاہیے۔ تو اس سلسلے میں جو حدیثیں مطلب جو ہے جو رہنمائی دیتی ہیں وہ حدیث کی روح سے ہم دیکھیں گے۔ پہلی حدیث مبارکہ میں حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک حیض تک انتظار کر اور اپنے لوگوں یعنی میکے والوں کے پاس جا کر رہو۔ یعنی پہلی اس حدیث کے ذریعے سے واضح بتایا گیا کہ جو میعاد مدت عدت ہے وہ صرف 1 مہینہ ہے۔ کہا گیا کہ 1 مہینے کی عدت ہے، وہ مطلب جو ہے تم مطلب جو ہے میاں کے گھر میں نہیں رہو گی، کیونکہ مطلب جو ہے اس میں باقاعدہ طور پر تم خود ہی مطلب جو ہے اس میں رجیع ہونے کا کوئی امکان ہے نہیں ہے، اور شوہر پر کوئی نفقے کی ذمہ داری نہیں ہے۔ تم وہاں سے دے دلا کر وہاں سے رخصت ہو کر اپنے میکے آؤ گی اور میکے ہی میں رہ کر اپنی عدت پوری کرتے ہوئے اس کا اختتام کرو گی، اور پھر تمہیں اختیار ہے چاہے تم نکاح کرو یا تم نہ کرو۔ دوسری حدیث مبارکہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ثابت بن قیس رضی اللہ عنہ کی بیوی نے ان سے خلا لیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کی عدت 1 حیض مقرر فرمائی تھی۔ یعنی یہ بھی مطلب جو ہے اشارہ ملتا ہے کہ ان کی جو نکاح ہوا تھا اور اس کے بعد جو طلاق اور جو خلا ہوا تھا اس سلسلے میں بھی ان کو جو رہنمائی ملی وہ رہنمائی یہی تھی ان دونوں مطلب جو ہے خواتین کے تعلق سے کہ ان کی عدت 1 مہینہ مقرر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود رکھی تھی۔ تیسری مطلب جو ہے اس کی طرف اگر چلے تو وہ ربیہ بنت معوذ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں خلا لیا گیا، یعنی ایک ایسا معاملہ پیش آیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اس کی اجازت دے دی اور خلا کے بعد یہ حکم دیا کہ وہ ایک حیض مدت عدت مطلب جو ہے اختیار کرے۔ یعنی ان باتوں سے جو بات معلوم ہوئی وہ معلوم یہ ہوئی کہ 1 مہینہ عدت ہے اور یہ عدت وہ اختیار کر لے تو اس کے بعد مطلب جو ہے وہ فارغ ہو سکتی ہے۔ ان تمام باتوں کو مطلب جو ہے معلومات کے ساتھ جو خلا کی بڑی تفصیل تھی اس کو سامنے رکھتے ہوئے جو آخری چیز آتی ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ کا ایک قول مطلب سن لے تو وضاحت ہو جاتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اپنے قول میں یہ کہا کہ اگر لوگ طلاق کی ٹھیک حدود کا لحاظ کرتے تو کسی شخص کو اپنی بیوی کے جدا ہونے پر نادم نہ ہونا پڑتا۔ یعنی اس میں جو اہم بات بتائے گی کہ آدمی ہمیشہ مطلب جو ہے غلط مطلب جو ہے فیصلے اس وقت کرتا ہے جب پہلی مطلب جو ہے اینٹ نکاح کا بندھن باندھنے میں مطلب کرتا ہے۔ نکاح کا بندھن باندھتے ہوئے وہ شعوری احساسات کے ساتھ دماغی طور پر اسے ایکسیپٹ کرنا ہوگا کہ میں جو نکاح کے بندھن میں بندھ رہا ہوں یا بندھ رہی ہوں ان دونوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ میں کیوں کر رہی ہوں، کس سے کر رہی ہوں اور اس کے حالات کیا ہیں اور کیسے سچویشن ہے، وہ ساری معلومات اسے بہم ہونی چاہیے، معلومات ہونی چاہیے اور وہ شعوری احساسات کے ساتھ اس میں قدم رکھنا چاہیے۔ زندگی کا یہ معاملہ ہمیشہ ایسا رہا ہے کہ اس میں تکلیفات آتی ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، رکاوٹیں آتی ہیں، نقصانات ہوتے ہیں اور مطلب جو ہے حادثات رونما ہوتے ہیں اور معاشرے کی طرف سے دباؤ بھی مطلب جو ہے مختلف طریقے سے بڑھتا ہے۔ ان تمام حالات میں مرد کو عورت کو جو اس بندھن میں ایک دوسرے کے ساتھ بندھ گئے ہیں انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ ہمارے اس بندھن کو بچانے کے لیے، اس بندھن میں مضبوطی پیدا کرنے کے لیے ان تمام رکاوٹوں سے مطلب جو ہے ہم دور ہو کر اسے خوشحال زندگی بسر کرنے کے لیے کون سی وہ چیزیں ہیں جس کا اختیار کرنا مجھے اور اس کو ضرورت ہے، یہ انہیں معلوم ہونا چاہیے اور پھر مطلب جو ہے اس کے ساتھ باقاعدہ طور پر پلاننگ کے ساتھ مطلب جو ہے اس کی شروعات کریں تو تبھی وہ کامیابی کے دہانے پر پہنچتے ہیں اور وہ کامیاب شادیاں ہوتی ہیں۔ ورنہ عام طور پر معاشرے کا المیہ جو سب سے بڑا مطلب جو ہے یہ ہے کہ ہم مطلب جو ہے ماں باپ کی حیثیت سے جو اہم کام یہ کرتے ہیں کہ بچے بڑے ہو گئے ہیں ہمیں اسے نکاح کے بندھن میں باندھ دینا چاہیے۔ یہ مطلب جو ہے ماں کی خواہش ہوتی ہے کہ بہو لانا ہے، بہو لانا ہے، یا پھر مطلب جو ہے ماں باپ کی خواہش ہوتی ہے لڑکی بڑی ہو گئی ہے شادی کرنا ہے، مگر اس سلسلے میں نہ کاؤنسلنگ کی جاتی ہے، نہ انہیں صحیح معلومات دیے جاتے ہیں، نہ ان سے پوچھ گچھ کی جاتی ہے اور جس کے نتیجے میں جو حالات آتے ہیں وہ یہ ہے کہ ہم بڑے فیصلہ کرتے ہیں اور اسی کے نتیجے میں ان کو بندھن میں باندھ دیا جاتا ہے، یا پھر وہاں کے جو معلومات ہے وہاں کچھ بھی حالات ہے وہاں ان سے مطلب جو ہے سابقہ جو اس لڑکی کو پیش آنا ہے اسے مطلب جو ہے ماں باپ اس کے سامنے پیش بھی نہیں کرتے، جس کے نتیجے میں یہ حالات پیش آتے ہیں۔ اسی وجہ سے حضرت علی مطلب جو ہے جو کہتے ہیں وہ یہی ہے کہ یہ جو طلاق ہے اور یہ خلا ہے یہ معاملات مطلب جو ہے ان حدود کی پاسداری نہیں کی جاتی، ان قوانین کی پاسداری نہیں کی جاتی، اسی وجہ سے مرد پچھتاتا رہتا ہے
عورت پچھتاتے رہتی ہے، غصہ آور ہوتے ہیں اور خاندان پریشان حال ہوتے ہیں. یہ تمام اسی وجہ سے حالات پیش آتے ہیں. بہت سارے واقعات جو اس معاشرے کے اندر جنم لیے اس سے مطلب جو ہے جو بہت سارے میرے سامنے آئے تو ان میں سے ایک واقعہ یہ بھی مطلب بتایا گیا کہ ایک عورت کو مطلب جو ہے لڑکی کو شادی کر دیا گیا. لڑکا بہت پیسے والا تھا، بہت امیر تھا. اس وجہ سے جو ماں باپ ہے انہوں نے فیصلہ کیا کہ ہاں مطلب جو ہے ہم اس کے ساتھ مطلب جو ہے کیا دے دیں گے، اس کے ساتھ نکاح کر دیں گے. جبکہ وہ نکاح دوسرا نکاح تھا، مگر اس کے باوجود کیونکہ مطلب اس کی پہلی بیوی چلی گئی ہے، نمبر 2 مطلب جو ہے وہ پیسے والا ہے، بہت امیر ہے، یہ میری بیٹی کو بہت خوش رکھے گا، اور اسے وہاں نکاح کر دیا گیا. جبکہ 3 مہینے بھی زندگی نے بسر ہوئی اور وہاں سے طلاق ہو گیا. وجہ کیا تھی کہ پیسہ مطلب جو ہے کسی کی خوشیاں مطلب جو ہے نہ خریدا جا سکتا ہے نہ ہی مطلب جو ہے دے سکتا ہے. اس کی معلومات مجھے اور آپ کو ہونی چاہیے. جو مطلب جو ہے محبت کے ساتھ، جو خلوص کے ساتھ، جو مطلب جو ہے اللہ کی مطلب جو ہے رضا کی خاطر ایک دوسرے کے ساتھ دوستیاں اور مطلب جو ہے تعلقات جڑتے ہیں وہی کامیاب ہوتے ہیں. ایک جگہ مطلب جو ہے جو واقعہ آیا وہ واقعے کی روح سے اسی معاشرے کے اندر یہ آیا کہ ایک لڑکی تھی، اس لڑکی کو مطلب جو ہے بہت مطلب جو ہے اچھا لڑکا ہے، اخلاق والا ہے، سب کچھ سوچا گیا اور اسے مطلب جو ہے دیہات میں مطلب جو ہے شادی کر کے دے دیا گیا. ہوا یہ ہے کہ وہاں پہ وہ کچھ مطلب جو ہے 1-1.5 سال مطلب جو ہے نہ رہ سکی اور وہاں پہ مطلب جو ہے واپس آ گئی. اس سے معلومات لی گئی تو پوچھا گیا تو معلومات ہوئے کہ وہ مطلب جو ہے دیہات میں زندگی بسر نہیں کر سکتی، وہاں کی زندگی سے میں مطلب جو ہے عادی نہیں ہو سکتی، اس وجہ سے میں مطلب جو ہے وہاں سے بھاگ آئی. یہ مطلب جو ہے معلومات ہمارے سامنے بھی آئے. جہاں کہیں ایسے بھی ہوا کہ کہیں مطلب جو ہے لڑکا اچھا ہے اور لڑکی کی ایک آنکھ تھوڑی سی مطلب جو ہے چھوٹی بڑی ہے، وہاں ہم نے مطلب جو ہے دیکھا کہ لڑکا اچھا ہے، اس وجہ سے ہم نے مطلب جو ہے نکاح کا بندھن باندھ دیا. وہاں پہ معلومات ہوئے تو پھر لڑکی مطلب جو ہے ان کے درمیان رشتہ مطلب جو ہے قائم نہ رہ سکا اور پھر وہ واپس مطلب جو ہے لوٹ آئی. اسی کی طرف روشنی مطلب جو ہے سیرت رسول ہمیں دیتی ہے. وہ یہ ہے کہ ایک مطلب جو ہے صحابی آئے تھے ایک بار اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے کہا کہ میرا مطلب جو ہے نکاح ہونے والا ہے. پوچھا گیا کہ کہاں ہو رہا ہے؟ انہوں نے کہا کہ انصار میں مطلب جو ہے ایک عورت ہے اس کے ساتھ ہونے والا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے سنا ہے کہ جو انصار کی خواتین ہیں وہ مطلب جو ہے آنکھوں کی ترچھی سی ہوتی ہیں، تو بہتر ہے کہ تم نے کیا اس کو دیکھا ہے؟ اگر نہیں دیکھا ہے تو پہلے تم دیکھ لو. یعنی اس واقعے سے جو بات معلوم ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ آپس میں پہلے ہی سے معاملات طے ہونے چاہیے. کئی مطلب جو ہے تعلقات ایسے بھی خطا ہو جاتے ہیں جہاں پہ لڑکی کو مطلب جو ہے شادی کر کے لے آیا گیا تو وہاں پھر مطلب جو ہے مرد نے شروعات کی وہ یہ ہے کہ لڑکی موٹی ہے، موٹی ہے، دبلی ہے، کالی ہے، بھینگی ہے، غریب ہے، امیر ہے. جو بھی معاملات ہے پہلے اللہ تعالیٰ نے آنکھیں دی ہیں، کان دیے ہیں، زبان دیے ہیں، ان کا استعمال کیا جائے، سامنے بیٹھ کر دیکھا جائے اور پھر اس کے لیے جو بڑے مطلب جو ہے جو لوگ ہیں جو اس کی سرپرستی میں شادیاں کرتے ہیں ان کے لیے یہ نصیحت ہے کہ وہ سامنے بیٹھ کر باقاعدہ طور پر اس طرح سے ان کو دکھایا جائے اور ان کے درمیان مطلب جو ہے تعلقات کو قائم کرنے میں اہم کردار ادا کیا جائے، نہ کہ مطلب ان پر زبردستی کی جائے، ان کو مطلب جو ہے ٹھونسا جائے اور ان کو کہا جائے نہیں ایڈجسٹ کرنا. مگر وہاں پہ ایڈجسٹ کرنا ماں باپ کو نہیں ہوتا بلکہ لڑکے کو ہوتا ہے یا لڑکی کو ہوتا ہے. اسی کے نتیجے ہی میں جو معاشرے میں جو طلاق ریٹ یا پھر خلا ریٹ جو بڑھتے چلے جا رہے ہیں اس کی مثالیں اگر بیٹھ کر دیکھا جائے، کاؤنسلنگ کی جائے تو اس میں جو باتیں سامنے آتی ہیں وہ ایک چھوٹی چھوٹی سی باتیں ہیں. اور کل میں پڑھتے ہوئے بھی میں حیران ہو رہی تھی کہ وقت کے رسول کے درمیان میں بھی جو واقعات ہوئے وہ ابھی آپ کے سامنے میں نے سنائی. وہ یہ ہے کہ وہ کالا ہے اور وہ مطلب جو ہے پستہ قد ہے، اس وجہ سے انہوں نے ان سے تو مطلب جو ہے طلاق لے لی تھی. اس طرح بہت سارے واقعات ہمارے سامنے آتے ہیں. تو سب سے اہم چیز یہ ہے کہ زندگی کو اس بندھن میں باندھنے کے لیے بحیثیت ماں میں اپنے آپ سے اور بحیثیت ماں آپ سے، آپ کے دل سے گزارش کرتی ہوں کہ اپنے بچوں کو مطلب جو ہے اس بندھن میں باندھنے سے پہلے ان کی سائیکالوجی کو جاننے کی کوشش کریں، دماغی مطلب جو ہے کیپیسٹی کو جانیں کہ کون مطلب جو ہے کیسا ہے، اسی مطابق مطلب جو ہے لڑکی کو ڈھونڈنے لگے. ایسا نہ ہو کہ میری خواہش ہے کہ میری بہو مطلب جو ہے بہت گوری ہونے چاہیے اس وجہ سے میں لے آئی، گورا پن تو مطلب جو ہے کچھ نہیں ہوا، آپس میں ان کے مدبھیڑ ہوئی اور پھر وہ گورا پن چلا گیا اور یہ اکیلا رہ گیا.
ایسے حالات مت کریے. مجھے اور آپ کو یہ تمام معلومات نکاح کے ہوں یا خلاء کے ہوں، یہ بات مجھے اور آپ کو بتائی جا رہی ہے اور سنت رسول مجھے اور آپ کو رہنمائی دے رہی ہے کہ بحیثیت والدین یا بحیثیت ولی ہم مطلب جو ہے اپنے مطلب جو ہے بچوں کا نکاح کرنے سے پہلے سب سے پہلے کاؤنسلنگ کی جائے، ان کے ذہنوں کو مطلب جو ہے ترتیب دیا جائے، ان کو باقاعدہ طور پر زندگی کے آنے والے تمام مراحل کے سلسلے میں انہیں آگاہی دی جائے، اور اس سلسلے میں ان کے لیے کیا مطلب جو ہے ٹپس ہیں جس کے اختیار کرنے کے نتیجے میں زندگی خوشحال ہو سکتی ہے، وہ چیزیں بتائی جائیں، اور اس کے ذریعے سے ان کی زندگی کی شروعات ان کے ذہنی مطلب جو ہے جو کیپیسٹی ہے اور جو ان کی چاہ ہے اسی کے مطابق ان کی من پسند چیز ان کو عطا کر دی جائے تو زندگی خوشحال ہو سکتی ہے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ مجھے اور آپ کو صحیح رہنمائی عطا کرے، صحیح مطلب عکاسی کے ساتھ ان کا ساتھ دینے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان جوڑوں کے درمیان اللہ رب العالمین معدت اور محبت ڈال دے، اور جو تعلقات یہ قائم کرتے ہیں اللہ رب العالمین ان کو تادم حیات قائم رکھے، ان سے بہترین مطلب اولاد اور نسل کو چلائے، اور اس کے ذریعے سے ان کی زندگیوں کو سلامت رکھے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.